مدینے کی مسجد ہے اور ہجرت کے ابتدائی سال ہے۔ مولائے کائنات روتے ہوئے مسجد میں آئے۔ رسول نے پوچھا یا علی کیا ہوا؟ کہا میری ماں فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کے رسول کھڑے ہو گئے، علی وہ تمہاری ہی ماں نہ تھی، وہ میری بھی ماں تھی، آج میری ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ ایک مرتبہ آئے گھر میں، فاطمہ بنت اسد کے گھر میں، علی کی شادی ہو چکی، فاطمہ زہرا اس گھر میں رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے بیٹی کو پیغام بھیجوایا کہ تم میری چچی کو غسل دے رہی، میرے پیرہن میں دینا، میرے کپڑے میں دینا، اور اپنا کرتا اور اپنا پیرہن بھیجوایا۔ جنازہ اٹھا، سارا مدینہ حاضر ہو گیا۔ پیغمبر نے جب یہ کہہ دیا کہ آج میری ماں کا جنازہ جا رہا ہے، مدینے میں کون ہے کہ جو اس جنازے سے غیر حاضر ہو؟ جنازہ چلا، جنت البقیع کے قریب پہنچا، جنت البقیع میں جنازہ داخل ہوا۔ سارے راستے پیغمبر اسلام فاطمہ بنت اسد کے فضائل بیان کر رہے۔ ماں سے زیادہ مہربان تھی، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ پہ شفقت کرتی تھی۔ میں بھوکا ہوتا تھا، پہلے مجھے کھانا کھلاتی تھی، پھر اپنی اولاد کے سامنے رکھتی تھی۔ میرے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس میں کنگھی کرتی تھی۔ میرے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا کرتی تھی۔ مجھے بستر پہ سلاتی تھی، اپنی اولاد کو سخت زمین کے اوپر۔ سارے راستے فاطمہ بنت اسد کا قصیدہ پڑھا جا رہا، یہاں تک کہ بقیع کا قبرستان آ گیا۔ فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارنا ہے۔ پیغمبر نے کہا علی رک جاؤ، علی رک جاؤ۔ رسول ایک مرتبہ خود قبر میں اترتے ہیں، تھوڑی دیر قبر میں لیٹے رہے، تھوڑی دیر آرام کیا۔ یا مکے میں جنت المالا کے قبرستان میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی قبر میں رسول لیٹے تھے، یا مدینے کے جنت البقیع کے قبرستان میں پہلی مرتبہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں رسول کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ میت کو اتارا گیا، مٹی ڈالی گئی، قبر کو بند کیا گیا، لوگ چلنے والے ہیں۔ پیغمبر کی زبان سے نکلا ابنوں کی علی لا عقیل ولا جعفر، تیرا بیٹا عقیل اور جعفر تیار نہیں، تیرا بیٹا علی۔ یہ کہہ کے باہر کی جانب تشریف لائے۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول، یہ آپ نے جو آج مدینے کے اندر ایک نئی سنت قائم کی ہے کہ پہلے اپنی چچی کی قبر میں آرام کیا پھر میت کو اتارا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد کا جملہ سنیں۔ پیغمبر نے کہا کہ ایک دن میری چچی نے مجھ سے کہا تھا اے میرے بھتیجے، میں قبر کے اندر فشار کے عذاب سے بے انتہا ڈرتی ہوں کہ جب اپنی قبر میں جاؤں اور قبر کی دیواریں اپنے درمیان لے کر مجھے دبائیں گی، اپنے درمیان لے کر مجھے فشار دیں گی، تو اس وقت میری کیا حالت ہوگی؟ میں اس وقت کو یاد کر کے ڈرتی ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا چچی، میرا آپ سے وعدہ، سب پہ یہ عذاب آ سکتا ہے، آپ پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، اور فقط اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آج میں اپنی چچی کی قبر میں لیٹا، اس لیے کہ جس قبر کو نبی یا امام کا جسم مس ہو جائے پھر وہ کسی کو عذاب نہیں دیتی، پھر اس میں فشار نہیں آتا۔ اللہ کے رسول کے لیے دعا کرنا بھی آسان تھا، قبر سے باہر کھڑے رہ کے دعا بھی کر سکتے تھے، پروردگارا میری چچی پہ فشار کا عذاب نہ آنے پائے، مگر فشار کے عذاب کی اہمیت کو بتانا تھا کہ اتنا اہم ہے یہ عذاب کہ تقریباً ہر ایک پہ یہ آئے گا کہ میں بھی اگر اپنی چچی کو اس عذاب سے معاف کروا رہا ہوں تو قبر میں اتر کے لیٹ رہا ہوں، اس کے بعد یہ عذاب برطرف ہو رہا۔ لوگوں نے سوال کیا یہ آپ نے کیا کہا کہ تیرا بیٹا جعفر تیار نہیں، عقیل نہیں، علی؟ کہا کہ جیسے ہی قبر کو بند کیا گیا فرشتوں نے آ کے سوال جواب شروع کر دیا، اور دوران سوال میری چچی نے باقی تو ہر سوال کا جواب دے دیا، تیرا خدا کون، تیرا رسول کون، دین کیا، قبلہ کیا، کتاب کیا، مگر جب یہ سوال پوچھا گیا کہ تیرا بیٹا کون، یہ سوال پوچھا گیا کہ تیرا امام کون، تو میری چچی خاموش ہو گئی۔ علماء نے یہاں پہ دو احتمال نقل کیے کہ یا تو اپنے بیٹے کا نام لیتے ہوئے شرمائی، شرم و حیا سے خاموش ہوں، اور یا اس لیے کہ چونکہ ابھی غدیر خم میں صراحتاً اعلان نہیں ہوا تھا امامت کا، اس لیے خاموش رہی۔ تو رسول نے کہا کہہ دیجئے چچی اپنے بیٹے کا نام لے دیجئے، مگر اپنے بیٹے جعفر تیار کا نہیں، اپنے بیٹے عقیل کا نہیں، اپنے بیٹے علی کا۔ اب اس روایت کو سننے کے بعد جتنے علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے صدر اول سے لے کر آج تک، سب نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ ایک مومن کو ذرا غور تو کرنا چاہیے کہ یہ فشار قبر کے عذاب کو مذاق کہہ دینے والا، قبر کے عذاب کا انکار کرنے والا، عذاب قبر کو خواب و خیال کی چیز قرار دینے والا، یا عذاب قبر کو مان کر
مگر اس سے لاپرواہ بے پرواہ ہونے والا، فشار کے بارے میں نہ سوچنے والا۔ ذرا سوچے تو صحیح، یہ کون پریشان ہو رہا ہے فشار کے بارے میں؟ یہ فاطمہ بنت اسد پریشان ہو رہی ہیں۔ کون فاطمہ بنت اسد؟ وہ جو شفیع المذنبین، تمام گناہگاروں کی شفاعت کون کریں گے؟ رسول۔ شفیع المذنبین کی سگی چچی وہ فاطمہ بنت اسد پریشان۔ کون فاطمہ بنت اسد؟ جو قسیم الجنت والنار، علی کی والدہ، وہ پریشان ہو رہی۔ جو سیدہ نساء عالمین فاطمہ زہرا کی ساس، جو جنت کے جوانوں کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کی دادی ہیں، وہ فاطمہ بنت اسد پریشان ہو رہی ہیں۔ اور فاطمہ بنت اسد کے ساتھ تو دونوں فضیلتیں ہیں۔ خاندان اہل بیت سے رشتہ ہے تو اتنا قریب کا کہ شفیع المذنبین کی چچی، قسیم جنت و نار کی والدہ، جنت کے جوانوں کے سردار کی دادی، اور اگر دوسری جانب دیکھیں تو فاطمہ بنت اسد سے بہتر عقیدہ کس کا؟ فاطمہ بنت اسد سے بہتر عمل کس کا؟ عقیدہ بھی بہترین، عمل بھی بہترین، رشتہ بھی قریب ترین، مگر اس کے باوجود ڈری، اور اتنا ڈری کہ رسول سے خاص خواہش کی، اور رسول نے بھی اس انداز سے اس کو پورا کیا۔ تو پتا چلا قبر کا عذاب اور فشار قبر کوئی خواب و خیال کی چیز نہیں ہے، اتنا یقینی عذاب ہے، اتنا یقینی عذاب ہے کہ فاطمہ بنت اسد جیسی شخصیت کو گھبرانا اور پریشان ہونا پڑ رہا۔ اگر فاطمہ بنت اسد اپنے لیے پریشان نہ تھی تو کم سے کم ہمارے لیے تو تھی، کہ تم لوگ جن کا رشتہ بھی آل محمد سے اتنا قریبی نہیں ہے، جن کا عمل بھی فاطمہ بنت اسد جیسا نہیں، تم نے اپنی قبر کو فشار سے بچانے کے لیے کیا انتظام کیا؟ تم نے وہاں پہ عذاب سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟